جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چیپٹر 12 ہے اور القول المتین فی امر یزید لین، اثبات کفر یزید۔ یزید کے کفر کے اقوال بہت سارے گزر گئے، ائمہ محدثین کے، ام المومنین حضرت ام سلمہ کا، اور اس کے علاوہ ائمہ ربع کے بہت سب گزر گئے۔ اب کچھ قواعد بتا رہا ہوں جس کی بنیاد پر کفر لازم آ جاتا ہے۔ ان قواعد میں سب سے پہلا یہ ہے کہ شرعی حرام کا استحلال کفر ہے، یعنی ایسی شے جس کو شریعت نے حرام کہا ہو اور کوئی اس کو حلال کہہ دے، یہ شریعت نے حلال کہا ہو کوئی اس کو حرام کہہ دے تو یہ کفر ہو جاتا ہے۔ اس قاعدے کو بیان کیا ہے جی، ما امن بالقرآن من استحل محارمہ، ایسا شخص قرآن پر ایمان رکھنے والا نہیں جس نے قرآن کی حرام کی ہوئی شے کو حلال کہا۔ اور امام نصفی عقیدے کے جو امام ہیں، استحصال المعصیتی صغیرتا کانت او کبیرتا کفر اذا ثبت کونھا معصیت بدلیل قطعی، کہتے ہیں جس امر کا گناہ اور حرام ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہے، کوئی بھی حرام گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے اگر حلال کر سمجھ کے کوئی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کے بعد علامہ علاء الدین کہتے ہیں، علامہ تفتزانی نے یہ بات بیان کی، علامہ تفتزانی نے بھی یہ بات بیان کی، اما استحلال معصیت بمعنی اعتقاد حلھا فکفر صغیرۃ او کانت کبیرۃ، اگر کوئی حرام کو حلال کہے یا حلال کو حرام کہے تو یہ کفر ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو۔ علامہ علاء الدین عطار نے بیان کیا، اجمع المسلمون علی تکفیر کل مسلم کل من استحل القتل، اگر کوئی حرام قتل کے حلال، جس کا قتل کرنا حرام ہے، اس کے حلال ہونے کا قائل ہو جائے کہ نہیں یہ قتل جائز ہے، اس پر کفر واقع ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ اصول سمجھ لیا، اس اصول کی روشنی میں آپ دو باتیں سمجھ لیجئے۔ اہل مدینہ نے کوئی فساد نہیں کیا، وہ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہیں۔ امام حسین نے کوئی فساد نہیں کیا، وہ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہیں، ادھر آ کے وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ان کو بھی شہید کیا۔ اہل مدینہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، وہاں جا کے گھس کے ان کو بھی شہید کیا، ان کو بھی مارا، ان کی عزتوں کو بھی لوٹا، ان کے جان و مال اولاد کو بھی لوٹا۔ اور یزید کا قول ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یزید نے کیسے حلال کو حرام کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تم پر مباح کرتا ہوں مدینہ کو 3 دن کے لیے، اباحہ کا لفظ ہے، اباحہ 4 روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے، میں تم کو مباح کرتا ہوں۔ یہ کون ہوتا ہے مباح کرنے والا؟ جس کو رسول اللہ حرام کہہ دیں اس کو مباح، یہ خبیث اور لعنتی انسان جو کتوں کا شوقین ہے، یہ کیسے اس کو مباح کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا یزید نے کہا، حدیث کے لفظ ہیں، میں ایک حدیث چلیں ایک سنا دیتا ہوں، تو اس نے کہا کہ میں مباح کرتا ہوں، تو لہٰذا اس کا مباح کرنا کہتا ہے لِأَنَّهُ يَكْفُرُ بِالْإِسْتِحْلَالِ قَتْلَ نَفْسِ مُحَرَّمٍ قَتْلُهَا فَقَانَ كَاسْتِحْلَالِ قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا لِأَنَّ مَنْ يَكْفُرَ بِآيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ يَصِيرُ كَافِرًا بِالْكُلِّ، تو یہ بالکل حلال نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا جی میں حلال کرتا ہوں 3 دن کے لیے، تو لہٰذا 3 دن کے لیے حلال کرنا، فقد مواحدا مستحلا لقتل ہی صاحب ہی، یہ سب چیزیں اس کے اندر تفصیل سے موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ چونکہ حلال نہیں کر سکتا، اللہ رسول کا منصب ہے، تو لہٰذا یہ حرام تھا جو اس نے کیا ہے۔ اس کے بعد ہم باب نمبر 13 پر آ گئے، حدیث قسطنطنیہ۔ خلاصہ سمجھ لیجئے، یہ ہر دور میں اس طرح کے ڈھونگ رچائے گئے لوگوں کو، یزید اور بنو امیہ کو بچانے کے لیے۔ اسی طرح علمی طور پہ ایک ڈھونگ جو عوام الناس میں بڑا رچایا گیا وہ یہ تھا کہ جی یزید صاحب جو تھے نا جی، یہ گئے تھے، وہ جو حضور کی حدیث ہے کہ جو قیصر روم پر پہلا، اب تو قسطنطنیہ کا لفظ ہی نہیں ہے حدیث میں، قبلہ حضور نے واضح فرمایا، انہوں نے کہا میری تحقیق ہے، کسی حدیث میں یہ لفظ ہی نہیں ہے قسطنطنیہ والا جی جو بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ، جس جو حدیث پاک ہے اس میں ہے جو قیصر روم پر، قیصر روم دوسری شرط ہے پہلا گروہ حملہ کرے گا مغفور لہو۔ اب سمجھ لیجئے یہ خبیث 26 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے، ذہن نشین رکھتے جائیے، اب یہ 26 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے، اچھا، اور وہاں پر پہلا لشکر جو جا رہا ہے قیصر روم کا، پہلا حملہ ہوا ہے وہ 32 ہجری میں ہوا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں اس کی عمر کتنی ہے، 26، 4 اور 2، 6 سال کی عمر میں، اس نے 6 سال کی عمر میں حملہ کرنا تھا، مطلب عقل سے بھی پیدل ہیں لوگ، علم سے تو پیدل ہیں، عقل سے بھی پیدل ہیں۔ 26 ہجری میں یہ پیدا ہوا ہے۔ امام ابن کثیر کا قول میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں اور حوالہ بھی بتا دوں۔ ابن کثیر نے وَمَوْلِدُ یزید بن معاویہ فی سنۃ 26، ابن کثیر نے کہا 9ویں جلد 62 نمبر صفحہ کہ یزید 26 ہجری میں پیدا ہوا۔ پہلا حملہ ہوا ہے 32 کا، جس کے بارے میں ارشاد ہے
حضور نے فرمایا وہ مغفور لہو ہے. یہ 6 سال کی عمر میں جا کے حملہ کر رہا ہے اور یہ سربراہ ہے اس کا. اللہ کی شان ہے, کوئی چکر نہیں ہے. دوسرا حملہ ہوا 43 ہجری میں, تیسرا حملہ ہوا 44 ہجری میں, چوتھا حملہ ہوا ہے 46 ہجری میں, پانچواں حملہ ہوا ہے 47 ہجری میں, چھٹا حملہ ہوا ہے 49 ہجری میں, ساتواں حملہ پھر 49 ہجری میں, آٹھواں حملہ ہوا ہے ساتواں حملہ 49 ہجری میں, پھر ساتواں حملہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 52 ہجری میں, پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 55 ہجری میں یہ حملہ ہوا. اور اس میں 7ویں حملے لشکر میں یہ گیا, اور یہ گیا کیسے یہ بھی سن لیں. یہ حضرت صاحب دوستوں کے ساتھ اور اپنے ان عیاشیوں میں شکار تھے. حضرت معاویہ نے وہاں پر ایک وبا پھوٹ گئی. اب سن لیجئے اس کا کردار. وہاں ایک وبا پھوٹ گئی جو مسلمان لشکر جہاد پر گئے ہوئے تھے. جب وہاں وبا پھوٹی تو اس کی خبر آئی کہ جی مسلمان وہاں پہ ہلاک ہو رہے ہیں اور بیمار ہیں اور ان کی زندگی جان خطرے میں ہے. تو یہ یہاں مذاق بنا رہا تھا کہ چنگا ہے نا پھنس گیا جہاد تے جا کے. حضرت معاویہ کو اس بات کا پتہ چلا, انہوں نے اس کو سزا کے طور پہ بھیجا. بدل ناخواستہ یہ گیا. صفحہ نمبر 583 ہے قبلہ حضور کی کتاب کا, دیکھ لیجئے گا. حضرت امیر معاویہ نے قسم دے کر جانے کا حکم دیا تو یہ بدل ناخواستہ جنگ میں شریک ہوا, مجبوری کی حالت میں گیا. جنتی کہاں سے آ گیا, وہ تو پہلے گروہ کے لیے تھا. تو یہ آخری گروہ ہے جنہوں نے جا کے فتح کر لیا ہے. اس کے اندر چکر ہی کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بالکل غلط فہمی ہے اور یہ فضول بات ہے کہ یہ اس بشارت میں آتا ہے. یزید قسطنطنیہ پر حملہ آور ہونے والے لشکروں میں شامل نہیں تھا. یہ خلاصہ پڑھ رہا ہوں جو قبلہ نے لکھا ہے. جس کے شرکاء کے بارے میں حضور نے بخشش کی بشارت دی تھی ان میں یہ شامل نہیں تھا. یزید بدبخت نے سراسر خلاف مغفرت اور خلاف جنت اعمال کیے. جہاد کی بجائے عیش اور طرب کی مجلس کو ترجیح دیتا تھا. مسلمان مجاہدین کی تکلیف کا پتہ چلا تو خوش ہونے لگا اور اپنے فیصلے پر خوش ہوا کہ شکر ہے میں چلا نہیں گیا. لہٰذا وہ پہلے ہی اپنے اعمال کی وجہ سے بخشش کا حقدار ہی نہیں رہا تھا. دوسرا یہ کہ اس کے والد نے سزا کے طور پہ اس کو بھیجا تھا, اور پھر اس نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا, پھر واقعہ ہرہ کیا, اور وہ تو جہنم کا ایندھن ہے نہ کہ جنت میں.